أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 116 اور 117 تلاوت کی گئی ہیں جو 12ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو، دن کے پہلے وقت میں بھی، دوسرے وقت میں بھی، رات کے کچھ حصوں میں بھی، جس سے 5 وقت کی نمازوں کی طرف اشارہ ملتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ حسنات جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، نمازیں اور دیگر نیکیاں جو ہیں، یہ گناہوں کو مٹاتی ہیں، چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. اور صبر و استقامت کے ساتھ چلیں، صبر کریں. بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کا، احسان والوں کا، نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اب اگلی آیتوں میں فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ. ایسا کیوں نہ ہوا کہ پہلے جو قومیں تباہ کی گئی ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کے ساتھ بھلائی کا حصہ کچھ لگا ہوتا، کچھ بھلائی ان میں ہوتی، اولو بقیۃ، اچھائی والے ہوتے، ینہون عن الفساد، جو فساد سے روکتے، زمین میں فساد نہ ہونے دیتے. کفر شرک بہت بڑا فساد ہے، یہ برائی ہے، اس سے قوم کو بچاتے. ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے؟ مگر اللہ کرم ممن انجینا منہم، کچھ لوگ تھے جو اب نہیں. جب ہم نے قوموں پر عذاب دیا، عذاب بھیجا، تو اس موقع پر کچھ لوگوں کو ہم نے بچا لیا تھا. اور وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی جو تھے یا ان کے ساتھ ایمان لانے والے جو تھے، وہ کچھ لوگ بچے تھے. ان کی اگر پیروی کی جاتی، ان کے ساتھ چلا جاتا تو پھر ہی کامیابی ہوتی. لیکن واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، ظالم لوگ اس عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو ان کو ملی. دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں اور نظارے جو ان کو ملے، اس کے پیچھے پڑے رہے. دین کو اور دین کی بات بتانے والوں کو انہوں نے جھوٹ بھلا دیا. کان مجرمین، تو یہ مجرم لوگ تھے، گناہ گار تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آتا رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے ما کان ربک لیہلک القری بظلم، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو، کسی قوم کو بلا وجہ ہلاک کر دے، اس پر زیادتی ہو جائے اس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، بلکہ پورا موقع ملتا ہے ان کو اصلاح کا. ان کے لیے اسباب بھیجے جاتے ہیں، نبی بھیج جاتے ہیں، حالات ایسے بنائے جاتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے اور وہ خطاؤں پر بڑھ جاتے ہیں، چلتے ہیں، نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں. تو میں کہ یہ ظلم والے جو ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو یہ بستیوں پر عذاب نہ آئے. اہلھا مصلحون، جب بستی والے اصلاح کرنے والے ہوں، بھلائی کرنے والے ہوں، اچھا کام کرنے والے ہوں، تبلیغ کرنے والے ہوں، دین حق آگے پہنچانے والے ہوں، دین پر عمل کرنے والے ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نہیں فرماتا. تو عذاب آنے کا اصل سبب جو ہے لوگوں کے اپنے کام ہیں، اپنے کرتوت ہیں، اپنے حالات اور واقعات ہیں. جب لوگ
کسی صورت میں نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، نبیوں کے احکامات اور ارشادات کو، لیکن نبیوں کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں اور نبیوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، تو پھر ان پر عذاب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عز و جل کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔